الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان کے آخری لمحات میں ہم لوگ ہیں۔ ہماری بات ہے عید کی نماز کے تعلق سے۔ جیسے ہی ہم عید کا چاند دیکھتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، جیسے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر۔ ترمذی کی روایت ہے اور حدیث حسن ہے۔ عید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد لوگ تکبیر کہیں، جتنا تکبیر کہہ سکتے ہیں تکبیر کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد حضرات تکبیر کہیں گے بلند آواز سے، اور عورتیں آہستہ سے اپنے اپنے طور سے، عورتیں اپنے گھر میں اپنے ہاں آہستہ سے اپنے اپنے طور سے وہ بھی تکبیر کہیں گی۔ عید کی تکبیر الگ الگ انفرادی طور سے انڈیویژل کہیں گے، اجتماعی طور سے کہ ایک آدمی تکبیر کہے اس کے بعد پھر سارے لوگ تکبیر کہیں، جیسے آج کل ہم لوگ مسجدوں میں یا عیدگاہوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی تکبیر کہتے ہیں، بھی اس کے بعد پھر سارے لوگ تکبیر کہتے ہیں ایک آواز کے ساتھ۔ یہ بدعت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انفرادی طور سے انڈیویژل آدمی الگ الگ تکبیر کہیں جب تک کہ امام نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو جاتے۔ امام جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو تب تکبیر موقوف کر دی جاتی ہے، بند کر دی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید کی نماز میں آنے کا حکم دیا تو کہا کہ اپنی عورتوں کو بھی عیدگاہ لائیں، اس کا حکم دیا۔ عورتوں کو عیدگاہ لانے کے معاملے میں اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ پردہ نشین عورتیں، کنواری عورتیں، اور اسی طرح وہ عورتیں جو حالت حیض میں ہوں وہ بھی عیدگاہ آئیں گی، عید کی نماز نہیں پڑھیں گی لیکن کنارے بیٹھیں گی، اور وہ امام جو دعا کرتے ہیں اس دعا میں اس میں وہ بھی شریک ہو جائیں گی۔ اور یہ بات کہی گئی کہ تاکہ عید کی نماز اور اس کی خیر و برکت ان کو بھی پہنچے، تو اس طرح سے عورتوں کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ عیدگاہ ضرور آئیں۔ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے اس فرق کو سمجھنا چاہیے کہ عام حالات میں عورت کو مسجد جانے کی اجازت ہے، لیکن خاص طور پر عید کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ لاؤ۔ تو یہ تمام مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ اپنے خواتین کو عیدگاہ لائیں، تو اس پر عمل ہونا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر کہیں عیدگاہ نہ ہو اور بارش ہو اور عیدگاہ کی سہولت نہ ہو تو ایسی حالت میں مسجد میں عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحرا کی طرف نکلتے تھے اپنے نیزے کے ساتھ، اور نیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور سترہ گاڑا جاتا تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ ہم تصور کر کے دیکھیں کہ صحرا میں جہاں گرم ریت ہوتی ہے، وہاں آج کی طرح عیدگاہ میں جیسے ہمارے انتظامات ہوتے ہیں وہاں وہ انتظام بھی نہیں ہوتا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مسجد کو چھوڑتے تھے جس میں 1000 نمازوں کا ثواب ایک نماز کا ملتا ہے، اور صحرا میں چل کر عید کی نماز پڑھتے تھے۔
تو پھر ہم ہی اپنے مسجدوں کو چھوڑ کر عیدگاہ میں جا کر اگر سہولت ہو تو پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو توفیق دے۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر عید کی نماز اگر مسجد میں پڑھی جاتی ہے تو عام طور سے عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، نہ نفل ہے، لیکن اگر عید کی نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے تو مسجد کا حکم ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھا جائے۔ تو عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہے تو وہ مسجد کے حکم کے مطابق تحیۃ المسجد ادا کرتا ہے۔ لیکن عیدگاہ میں عید کی نماز اگر پڑھی جاتی ہے تو وہاں کوئی نماز نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خواتین جو عید کی نماز کے لیے آتی ہیں وہ عطر اور خوشبو کا استعمال نہ کریں، پھول نہ لگائیں، اور اگر ہاتھوں کو مہندی لگاتی ہیں تو وہ ہاتھ بھی چھپے ہونی چاہیے، وہ ہاتھ کھلے طور سے نہ دکھیں جس میں خوبصورتی کے ساتھ مہندی لگائی گئی ہو۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ عورتیں خوشبو وغیرہ کے ساتھ عیدگاہ ہرگز نہ آئیں۔ عید کی نماز کے دن کچھ ایسی حرکتیں، کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے، جیسے عورتوں کا اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ مصافحہ کرنا جو ان کے لیے محرم نہیں ہیں۔ عید کے دن عورتیں ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں، یہ چیز حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صرف اس مرد سے مصافحہ کر سکتے ہیں جو آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، دوسرے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا حرام ہے۔ جن کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے کی گنجائش ہے ویسے لوگوں سے عورت مصافحہ نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک بات کا اس سلسلے میں لحاظ کرنا ضروری ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں، کووڈ-19 کے حالات ہیں، تو اس سلسلے میں اگر ماسک کا استعمال کرتے ہیں، گلے ملنے سے پرہیز کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے کہ خود بھی بچیں اور سامنے والے کو بھی بچائیں۔ اور اسی طرح عید کی نماز کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ ہے کہ عید کے لیے جاتے ہوئے ایک راستے سے جائیں اور آتے ہوئے ایک دوسرے راستے سے جائیں۔ اس کے دو اسباب ہیں۔ پہلے تو یہ کہ راستہ کا ہر پتھر اور ہر کنکر آپ کے تعلق سے گواہی دے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ہماری اجتماعیت کا ایک مظہر ہو جائے گا، اور لوگ دیکھیں گے کہ مسلمان ماشاءاللہ کتنے اجتماعیت کے ساتھ ہیں، کتنے اتفاق کے ساتھ ہیں۔ جب سارے مل کر عیدگاہ جائیں گے تو ایک طرح کا ایک اتحاد کا ایک عملی نمونہ مظہر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ چند آداب تھے عید الفطر کے نماز سے متعلق ہیں، تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، اور اس دن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں لگائیں، اور ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔